میرے پاؤں ننگے تھے، پاؤں کے ساتھ پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آج تو ہمیں کتنی چیزیں میسر ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم رب کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا فرماتے۔ آپ فرماتے کہ میں ننگے پاؤں چلتا ہوا جا رہا تھا اور راستے میں چلتے چلتے آگے سے ایک لاغر سا اور ضعیف سا کمزور سا ایک انسان مجھے نظر آیا اور اسے ہاتھ بڑھا کر مجھے کہا، اے عبدالقادر مجھے سہارا دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی، شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب میرے سامنے آیا تو آ کر عرض کرنے لگا، اے عبدالقادر جیلانی مجھے سہارا دیجئے۔ آپ فرماتے میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، جو اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا، ابھی اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس سے پہلے کہ اس کا رنگ بالکل زرد تھا، متغیر رنگ لے کر آیا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ادھر اللہ کے نبی کے نواسے کا ہاتھ اس لاغر و کمزور کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ عرض کرتے جناب عبدالقادر جیلانی، وہی شخص جو چند لمحے پہلے تن کمزور تھا، چند لمحے پہلے وہ بالکل لاغر تھا، اس کا رنگ متغیر تھا، ادھر میرا ہاتھ تھاما، اللہ نے اس کو توانائی عطا فرما دی۔ ادھر شیخ عبدالقادر جیلانی کا ہاتھ پکڑا، رنگ ٹھیک ہو گیا، لاغری دور ہو گئی، کمزوری دور ہو گئی، ضعف دور ہو گیا، اور کہنے لگا عبدالقادر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے عبدالقادر میں اسلام ہو اور اللہ نے تجھے میرے لیے سہارا بنا کر بھیجا ہے۔ عرض کرنے لگے عبدالقادر جیلانی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو سہارا دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ آپ آ کر دین اسلام کو سہارا عطا فرمائیں۔ آج سے پہلے میری یہ حالت ہو چکی تھی کہ جس طرح یہ لاغر کمزور سا شخص تھا، ایسے میری حالت ہو چکی تھی، اور آج کے بعد آپ دین اسلام کو اور اسلام کو، دین کو یوں سہارا دو گے کہ اللہ آپ کے صدقے ہوئے دین کو پروان چڑھائے گا۔ آپ فرماتے پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے وہیں سے بغداد کی مسجد میں جاتا ہوں، جا کر اذان کہی، اور اذان کہنے کے بعد نمازی ادھر ادھر سے ٹوٹ پڑے، اور سارے نمازی آ کر جب اس جگہ پر پہنچے نماز پڑھنے کے بعد، ایک ادھر سے ہاتھ چومتا ہے، ایک ادھر سے ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے محی الدین اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ روایت اس حوالے سے سناؤں گا کہ فاقہ کشی کے حوالے سے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرماتے کہ 20 دن ہو گئے تھے میں نے کھایا کچھ نہیں تھا۔ کتنے دن؟ آج تو ہمیں 3 ٹائم کھانا ملتا ہے، اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہوتی ہے اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اللہ نہ کرے ہم اسے کیسی کیسی باتیں سنانے شروع کر دیتے، اوے پرے ہٹ جا، ہمارے پاس اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، حالانکہ بک بنے ہوئے ہو، اتنی مال و دولت ہو کہ اگر ساری زندگی بیٹھ کر کھاتا رہے پھر بھی ختم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہوتی ہے، اوے ہٹ جا پرے، پتہ نہیں کہاں سے مانگنے والے آ جاتے، ہمارے پاس اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ فرماتے 20 دن ہوئے تھے، اور اس 20 دنوں میں ایک لوالا بھی کسی چیز کا میں نے تناول نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے 20 دنوں کے بعد ذرا باہر نکلا اور ایک جگہ پر پہنچا، وہاں پر 40 اولیاء کاملین وہاں پر بیٹھے تھے، اور جو اسی تلاش میں، اسی تتبع میں تھے کہ ابھی کہیں سے کھانا آئے گا تو اس کو تناول کریں گے، اور وہ بھی یوں ہی فاقہ کشی کی حالت میں تھے۔ آپ فرماتے کہ جو ہی میں وہاں پہنچا ان 40 کو دیکھا، غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اب جا کر میں یہاں بیٹھ جاؤں اور کوئی آ کر مجھے دے، میں وہیں سے واپس پلٹ آیا، اور جب اپنے شہر کی طرف جانے لگا، شہر کے راستے میں چلتے ہوئے ایک میرے علاقے کا بندہ مجھے نظر آیا، اور اس نے آ کر کہا، اے عبدالقادر یہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے، یہ درم تیری ماں نے بھیجے ہیں۔ آپ فرماتے میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اب تنہا کھا لیا جائے، فرماتے وہیں سے واپس پلٹا، انہی 40 اولیاء کاملین کے پاس گیا، اور وہاں پر جا کر
ان کے پاس وہ ان نے تقسیم بھی کیے. انہوں نے پوچھا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا لے کر تو نہیں آیا، ماں نے بھیجے ہیں. خود تو کہیں سے نہیں لے کر آیا لیکن میری ماں نے میرے لیے بھیجا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ان کو دینے کے بعد جو رقم میرے پاس بچی تھی اب دل میں یہ ہو رہا تھا اب اس کا کیا کیا جائے. فرماتے ہیں بازار میں گیا، جا کر کچھ اپنے لیے کھانے کے لیے لیا اور باقی جو رقم بچی تھی اس کا میں نے حلوہ لیا، لے کر سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا.